حضرت ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے، حضرت اسماعیل کی نسل کے لوگ، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مؤنث ہے، اسی لیے لات، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات، لات۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گی اللہ کے ہاں۔ تو یہ شرک فی الذات، اللہ کی بیٹی بنا دینا، ذات میں شریک ہو گئی۔ اولاد جو ہے تو ظاہر بات ہے برہمن کی اولاد برہمن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی، تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا، ہم پلہ بنا دیا، کفو بنا دیا، مد مقابل بنا دیا۔ یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں پیدا ہوئی۔ ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی، اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا، ان کے حالات بدلے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے، طاقت سے، قوت سے سرفراز کیا۔ تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی، اور یہ عقیدت و محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی اولاد یا اللہ کے کو اور طرح کے رشتہ دار قرار دے دیتا ہے۔ لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، صلبی، اس درجے وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس کو۔ اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے والد پالتا ہے، پوستا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہے اللہ کے قربے کے مانند ہے، اللہ ان کا پالنے والا، پوسنے والا ہے۔ اس معنی میں میرا آسمانی باپ، میرا اور تمہارا آسمانی باپ۔ لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا، صلبی بیٹا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پہ نہیں آتا۔ سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں، اس میں جو غضب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکیں، کلام کی اگر شناخت ہو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے، اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جانے کو ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اللہ کی شان کے شایان ہی نہیں ہے، رحمان کی شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یہ بڑا باریک نکتہ ہے۔ اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے،
خواہش تمہیں ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا۔ اب اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار رہے گا، ہمارا نام دنیا میں چلے گا، تو یہ تمہاری ضرورت ہے، رحمان کے شایان شان نہیں، وہ تو اس کی شان یہ ہے حی لا یموت ابدا ابدا، کبھی بھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں ہے، وہ الحی، لہذا اسے کوئی احتیاج ہی نہیں، لا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ستم ظریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے، ہم دین حنیفی پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں، اور پھر ایک محدود درجے میں یہودیوں کے ہاں حضرت موسیٰ کی امت میں، اور شدید ترین اور مکروہ ترین صورت میں عیسائیوں کے ہاں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، یہ شکلیں ظاہر ہیں۔ اب ایک قسم کے مذاہب ہیں فلسفیانہ مذاہب، اس لیے کہ انسان نے جب سے ہوش اور شعور کی آنکھ کھولی ہے، اس نے جہاں تو ایک طرف قدم بقدم علم سیکھا ہے، علم الاشیاء، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ذریعے سے، اللہ نے کان دی ہے سنو، آنکھیں دی ہیں دیکھو، مشاہدہ کرو، سنو، پھر جو سینس ڈیٹا ہے یہ اپنے اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دو، جو اس کھوپڑی میں ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر، وہ اس سینس ڈیٹا کو پروسیس کرے گا، اس سے نتیجے نکالے گا، میموری کے اندر محفوظ کر دے گا، پھر اور دیکھو اور سنو اور غور کرو، نیا ڈیٹا جو ملا ہے اسے بھی پروسیس کرو، اس سے نتیجے نکالو، سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرو، ٹیلی کرو، ان دو کے نتیجے سے کوئی اور تیسرا نتیجہ وجود میں آئے گا، اس سے بھی اسٹور کر دو۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو مادی علوم ہیں، فزیکل سائنسز ہیں، ٹیکنالوجیاں، وہ اس طور سے بڑھی ہیں، قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم۔ پچھلے 200 سال اس زمن میں ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہے، بہت بڑا دھماکہ ہے، بہت بڑا بگ بینگ کہ جو ان فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہوا ہے۔ لیکن ایک دوسرا علم جو ہے، انسانی عقل جو ہے، وہ وسیع تر اور عظیم تر حقائق سے بھی گریپل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے ہم آئے ہیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے، میں 73 برس پہلے پیدا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی معلوم ہے 9 ماہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی میرا وجود تھا، اور اٹ واز اے بولٹ فرام دی بلو۔ پھر میں جو جا رہا ہوں یہ تو معلوم ہے، and our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ قدم بقدم میں اپنی قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے بنا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، بڑی نہیں ہے عمر گھٹ رہی ہے، لیکن کیا موت اس کے بعد بھی بیونڈ ڈیتھ بھی کوئی میری ایگزسٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ Is that going to be the end؟ علم کیا ہے، نالج کیا ہے، how to acquire it؟ نیکی اور بدی کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی ہم نے بنا لی ہے ڈھکوس نے؟ جیسے انگریزی کا محاورہ ہے nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ کیا یہ صحیح ہے یا نیکی اور بدی کی اقدار مستقل ہے، پرماننٹ ویلیوز؟ یہ سارے شعبے جو میں نے گنوائے ہیں یہ در حقیقت فلسفے کے مختلف شعبے ہیں۔ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ میٹا فزکس ہے۔ خیر و شر کیا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر خیر خیر ہے
تو اس پر آمادہ کرنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہو؟ اور شر اگر شر ہے تو اس سے روکنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ بظاہر اس سے فائدہ ہو رہا ہو، جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے؟ تو کون سی چیز روکے گی اسے جھوٹ بولنے سے؟ یہ ایتھکس کا مضامین ہے، یہ علم الاخلاقیات۔ علم کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، ہاؤ ٹو ایکوائر دم، یہ ایپسٹیمولوجی کہلاتی ہے، یہ جو ہے فلسفے کی ایک اور شاخ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان جو ہے کوشش کرتا رہا، گریپل کرتا رہا ان کے ساتھ کہ اس عقدے کو کسی طریقے سے کھولا جائے۔ اس کے ضمن میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود میں آتے ہیں، اور بعض فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر لی۔ ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب، اور فلسفے کے اعتبار سے جو یونان کو مقام حاصل ہے وہی مقام بلکہ اس سے اونچا مقام ہندوستان کو حاصل ہے۔ 6 درشن، 6 different schools of thought in philosophy existed in India۔ اس میں الحاد مطلق بھی ہے اور اس میں توحید مطلق بھی ہے، دونوں چیزوں کی میں نے انتہا آپ کو بتا دی۔ تو یہ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ ایک کریٹر تو ہے، سمجھ میں آ گیا، اس نے یہ کائنات کیسے کریٹ کی؟ ایک بڑھئی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو اسے لکڑی چاہیے، لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا۔ تو خدا کو بھی میٹر درکار تھا، میٹر کے بغیر تو وہ کائنات نہیں بنا سکتا تھا۔ تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے، میٹر بھی ہمیشہ سے ہے، قدیم، یہ سنویت ہے۔ ایک اور فلسفہ ان کے ہاں پیدا ہوا، خدا بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، روح بھی ہمیشہ سے ہے، آتما بھی ہمیشہ سے ہے۔ یہ تسلیس ہو گئی، تعدد قدماء۔ اچھا، ایک اور بات، ایک شکل یہ سامنے آئی کہ خدا خود ہی کائنات کی صورت میں ڈھل گیا، یہ جو کچھ ہے سب خدا ہے۔ یہ بدترین شرک ہو گیا، بدترین شرک، اس کا نام ہے ہمعوس، سب وہی کچھ تو ہے۔ جیسے برف پگھلی پانی بن گیا، اب برف کہاں ہے؟ بھائی یہی برف تو پانی ہے نا، پانی ہی تو برف ہے۔ اس پانی کو آپ نے ابالا، وہ بھاپ بن کے اڑ گیا، کہاں ہے بھائی وہ برف اور کہاں ہے وہ پانی؟ بھائی وہی بھاپ ہی تو برف بھی تھا، وہی بھاپ ہی تو پانی بھی تھا۔ یہ ہے جس کا نام ہے ہمعوس، پوری کائنات، ہر شے، اور اسی کو انگریزی میں کہتے پینتھیزم۔ مونوتھیزم ایک خدا کو ماننے والے، پولیتھیزم بہت سے خداؤں کو ماننے والے، پینتھیزم ہر شے کو خدا سمجھنے والے۔ پین، آپ لفظ بولتے ہیں پین اسلامک، تمام مسلمانوں کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے۔ پین اسلامزم، جماعت الدین افغانی جس کے داعی بن کر کھڑے ہوئے تھے 19ویں صدی عیسوی میں، تو پینتھیزم، مونوتھیزم، پولیتھیزم، یہ ہمعوس، پینتھیزم بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، بدترین شرک۔